یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج جمعہ 15 ستمبر سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ مستنگ سابق وزیر حافظ حمداللہ کے قافلے پر بم حملہ، متعدد افراد زخمی۔ سوئی سے پاکستانی فوج نے مزید ایک نوجوان کو اغوا کر کے لاپتہ کر دیا۔ 2 ریاستی کارندوں کو حراست میں لیا گیا ہے، مزید کارروائی میں شدت لائیں گے عوام، ہوشیار رہیں BLT۔ ڈیرہ بگٹی میں گیس کے کنویں پر بم حملے اور 6 فورسز اہلکاروں کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری بھی BLT نے قبول کر لی۔ BLA نے زہری میں اہلکار کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ سوئی سے کراچی جانے والی 36 انچ قطر گیس پائپ لائن دھماکہ خیز مواد سے تباہ۔ کراچی اور اندرونی سندھ کو گیس کی فراہمی معطل۔ کوئٹہ، پنجگور اور ہب میں فورسز پر بم حملے، متعدد اہلکار ہلاک۔ آواران تیر تیج میں بم دھماکہ، 4 افراد زخمی۔ قلعہ عبداللہ اور گچک میں فائرنگ، 3 افراد قتل۔ بولان ٹریفک حادثے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ مستنگ سابق وزیر حافظ حمداللہ کے قافلے پر بم دھماکہ ہوا، جس میں ان کے علاوہ 5 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ریسکیو کر کے اسپتال پہنچا دیا گیا۔ آخری اطلاع تک اس حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی ہے۔ دوسری جانب جمعیت علماء اسلام نے آج احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ پاکستانی فوج کے اہلکاروں نے ضلع ڈیرہ بگٹی کے تحصیل سوئی کے علاقہ دولی میں فوجی چیک پوسٹ سے ایک نوجوان کو حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا، جس کی شناخت واحد بخش ولادین محمد بگٹی کے نام سے ہوئی ہے۔ سندھ کے ضلع کشمور کے شہر تنگوانی کے علاقہ ڈیرہ سرکی چوک کے قریب 36 انچ قطر کے گیس پائپ لائن کو نامعلوم افراد نے دھماکہ خیز مواد سے تباہ کر دیا، جس کے بعد کراچی سمیت اندرونی سندھ کو گیس کی سپلائی مکمل طور پر بند ہو گئی۔ آوران کے علاقہ تیر تیج میں ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ ہوا، جس میں 4 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کا تعلق سوراب سے بتایا جا رہا ہے۔ ہب چوکی میں گیٹرون کمپنی کے قریب پاکستانی فورسز FC چوکی کو نامعلوم افراد نے دستی بم حملے میں نشانہ بنا کر فرار ہو گئے۔ بلوچستان کے ضلع پنجگور میں قائم پاکستانی فورسز کے مرکزی کیمپ کو حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے وقت شدید فائرنگ اور دھماکوں کی آواز سنی گئی۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے علاقہ ولی تنگی کے مقام پر فورسز چوکی کو نشانہ بنایا گیا۔ حکام نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ حملے میں 1 اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ علاقائی ذرائع کا کہنا ہے کہ حملے کے وقت فورسز اور حملہ آوروں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، تاہم حملے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے۔ بلوچ لبریشن ٹائگر BLT کے ترجمان میرام بلوچ نے میڈیا کو جاری بیان میں کہا ہے کہ بلوچ سرماچاروں نے سوئی سے ڈیرہ بگٹی جانے والے مرکزی شاہراہ کو ٹیلیمٹ کے مقام پر بلاک کر کے 2 ریاستی کارندوں کو حراست میں لیا، جن کے نام باز محمد اور نیاز علی ہیں۔ بلوچ لبریشن ٹائگر کے ترجمان نے دوسرے بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ شب ڈیرہ بگٹی کے علاقہ پیر کوہ میں ڈل کے مقام پر کنواں نمبر 41 کو دھماکہ خیز مواد رکھ کر تباہ کر دیا، جس کے بعد کنویں سے پلانٹ کو گیس کی فراہمی بند ہو گئی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ڈیرہ بگٹی کے علاقہ زین میں جوڈیر کے مقام پر گزشتہ روز شام کے وقت اور جمعرات کی الگ صبح پاکستانی فوج پر گھات لگا کر 2 حملے کیے، جس میں مجموعی طور پر 6 اہلکار ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان GN بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ ہمارے سرماچاروں نے خزار کے علاقہ زہری کہن میں قابض پاکستانی فوج کے ایک اہم مقامی کارندے ظہور لوٹانی کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ ترجمان نے کہا ہے کہ وہ گزشتہ طویل عرصے سے قابض پاکستانی فوج کے زیر سرپرست قوم دشمن سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ مذکورہ کارندہ خزار سمیت گوادر میں قابض فوج کی سرپرستی میں مخبری کا کام سر انجام دے رہا تھا۔ زہری میں بلوچ نوجوانوں کی جبری گمشدگی، گھروں پر چھاپوں میں مذکورہ کارندہ براہ راست ملوث رہا ہے، جبکہ اس کے بدلے قابض فوج نے اسے منشیات کے کاروبار کی کھلی چھوٹ دے رکھی تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ مذکورہ کارندے نے 2019 میں ساتھی تنظیم کے ایک رکن سرماچار کی مخبری کر کے زہری بازار سے لیویز فورس کے ذریعے جبری طور پر لاپتہ کروایا تھا۔ انہیں اس سے قبل 3 بار BLA تنبیہ کر چکی تھی کہ وہ اپنے سیاہ کرتوتوں سے باز آ جائے، لیکن وہ بدستور قوم دشمنی میں سرگرم رہا۔ قلعہ عبداللہ کے علاقے قلی بدوان میں فائرنگ کے نتیجے میں دلاور اور نذر محمد نامی 2 افراد ہلاک ہو گئے، تاہم وجوہات معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔
गिच कलेरी के इलाके में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने मोहम्मद जान वलद काजल नामी शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। दरियसना बोलान के इलाका दुजान के मकाम पर तेज़ रफ्तार वैन ब्रेक फेल होने की बाइस ड्राइवर से बेकाबू होकर खाई में गिर गई, जिसके नतीजे में ड्राइवर मौके पर हलाक हुआ।